جب بھی امت محمدیہ کو ختم کرنے کا یا نقصان پہنچانے کا پلان بنتا ہے دنیا میں، یا بہت بڑے نقصان سے امت محمدیہ کو دوچار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے پہلے تانے بانے بنے جاتے ہیں. یعنی اچانک اس امت پر کوئی حملہ نہیں ہوتا. جب بھی اس امت پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا اس امت کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے پہلے ایک ماحول بنایا جاتا ہے، ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، اور ماحول کے بعد پھر اس امت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے کمزور نہیں فرمایا، بلکہ ایک ایسی قوت اس امت کو اللہ نے عطا کی ہے کہ یہ قوت دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں لوگوں کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن جو قوت مسلمانوں کے پاس ہے وہ قوت کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. دوسری قوتیں خریدی جا سکتی ہے، دوسری قوتیں بیچی جا سکتی ہے، دوسری قوتیں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ایک قوت ایسی ہے، اس قوت کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ کسی ٹیکنالوجی میں اتنی طاقت ہے کہ اس قوت کو بنا سکے اور اس قوت کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیدا کر سکے. وہ قوت کیا ہے جسے صرف قدرت پیدا کرتی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس قوت کو قوت عشق کہتے ہیں، اور وہ قوت عشق جو ہے اتنی زبردست قوت ہے کہ اس سے بڑی قوت دنیا میں کوئی نہیں ہے. بلکہ اقبال نے آج سے ایک صدی پہلے اس قوت عشق کے فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. امت مسلمہ کے پاس جو قوت عشق ہے، اس سے بڑی قوت کسی کے پاس نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، میری قوم کے جوانوں، اپنے جلسے میں، اپنی پبلک میں بے سر و پیر کی بات کرنا آسان ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں آپ کو بہلانے کے لیے کوئی غلط بات کر سکتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے. ہم آپ کو تھپ تھپانے یا سہلانے یا دھوکے میں رکھنے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ جس عقل اور شعور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے سامنے دلیل بھی پیش کریں گے. آپ کو اس قوت کا اندازہ ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا اس قوت کو اچھی طرح جانتی ہے، اس طاقت کو اچھی طرح جانتی ہے. اللہ اکبر کہ بڑی بڑی ہتھیار کی قوت والے جب بھی عشق کی قوت والوں کے سامنے آ گئے، بڑی بڑی ہتھیار کی قوت والے جب عشق کی قوت والوں کے سامنے آ گئے تو ہتھیار والے ہار گئے، قوت عشق والے جیت گئے. صرف 2 جنگوں کا ذکر دیکھ لیں. بدر میں 313 قوت عشق لے کر آئے تھے، اور 1000 مکے کے گنڈے ہتھیار کی قوت لے کر آئے تھے. 1000 ہتھیار والے ہار جاتے ہیں اور قوت عشق والے جیتتے نظر آتے ہیں. کربلا کے اندر 22,000 ہتھیار لے کر کے آئے تھے اور 72 قوت عشق لے کر کے آئے تھے. 22,000 کی قبروں کا نشان بتا دو، مگر 72 تو اب بھی کربلا میں پوری شان سے آرام کر. آپ کو اس قوت کا اندازہ ہو یا نہ ہو، دشمن اس قوت کا اندازہ اچھی طرح سے کرتا ہے، اور دشمن جب بھی تمہیں برباد، ہلاک اور تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تم سے اسی قوت عشق کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہتھیار جس کے پاس ہوگا، جب تک کہ ہتھیار نہ چھینا جائے
ہم اس کو مار اور ختم نہیں کر سکتے. دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو ہر فرد کو ہتھیار دے سکے. اسلام وہ قوت دیتا ہے, قوت. ہمارے پاس عشق بڑی چیز ہے, محبت بڑی چیز ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, ہر ہتھیار سے سر قلم ہوتے ہیں, لیکن قوت عشق وہ ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے, دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے. تو جب بھی امت مسلمہ کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کی گئی, قوت عشق چھیننے کی کوشش کی گئی. سرکار غوث پاک کا دور اور اپنا دور, دونوں دور کو آپ ملا کر کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھی, اس ماحول کے اندر اللہ اکبر امت مسلمہ انتشار کا شکار تھی, فرقوں میں بٹی ہوئی تھی, تفریق تھی, جگہ جگہ مناظرے ہو رہے تھے, جگہ جگہ جھگڑے ہو رہے تھے, جگہ جگہ اختلافات ہو رہے تھے. امت کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا تھا, امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا. کوئی کالے اور ہرے رنگ کی فضیلت پہ مناظرہ کر رہا تھا. اللہ اکبر. کوئی سوئی کے ناکے سے کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں, اس مباحثے کے اندر الجھایا ہوا تھا. اللہ اکبر. ایسے حالات کے اندر جبکہ عقیدتوں سے کھیل کھیلا جا رہا تھا. اللہ اکبر. ایسے حالات کے اندر جب مذہبی لوگ لا یعنی باتوں میں الجھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی عیاشی اور آوارگی کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک مسلمان مالدار کے گھر میں 300 کنیزیں گانے والی یا شراب پلانے والی ہوتی تھی اور 800 گانے والی یا شراب پلانے والی ہوتی تھی. مورخین نے لکھا ہے 300 شراب پلانے والی, 800 گانے والی, یا 800 گانے والی اور 300 شراب پلانے والی. ایک ایک مالدار کے گھر میں یہ تھا. مسلمان بادشاہوں کا حال یہ تھا کہ یہودیوں کی لڑکیوں کو انہوں نے اپنے حرم میں لا کر کے رکھا تھا, عیسائیوں کی لڑکیوں کو, مشرکین کی لڑکیوں کے ساتھ عیاشیاں کیا کرتے تھے. یعنی دین کی کسی کو پڑی نہیں تھی. رات بھر مسلمانوں کی شراب و شباب میں ڈوب جاتی تھی, شراب و شباب میں ختم ہو جاتی تھی. حرام کھانا ان کے لیے کوئی معیوب نہ تھا, حرام میں ڈوب جانا ان کے لیے کوئی معیوب نہ تھا. گانے سننا, مجرے سننا, رات بھر گانے اور شراب میں گزار دینا, شراب و شباب میں مست ہو کر گزارنا ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا. اللہ اکبر. ایسی بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی, سرکار غوث اعظم, قطب الاقطاب, غوث الاقواس, شیخ الشیوخ کو جلوگر فرمایا. کہتے ہیں کہ جتنا اندھیرا گھٹا ٹوپ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ پاورفل روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو حالات جتنے خراب ہوتے ہیں مسئلے اتنا مضبوط اور منظم طور پر آتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اندازہ فرمائے جب پوری دنیا کفر کی تاریکی میں ڈوب چکی تھی تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو ایمان کی شمع لے کر جلوہ گر فرمایا. اور مسلمان جب فسق و فجور میں ڈوب چکے تھے تو مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ شیخ عبد القادر جیلانی کو جلوہ گر کیا گیا. میرے امام کہتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. اگر آپ اردو جانتے ہیں تو امام اہل سنت کی ان 2 مصروں پہ توجہ فرمائیں. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا, جس نے دیکھا. یاد رکھیں اوروں کا سایہ اسی وقت ہوتا ہے جب وجود ہوتا ہے. وجود قبر میں چلا جائے تو سایہ نظر نہیں آتا, لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کی وجود کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ حضور کے قبر انور میں جانے کے 500 سال کے بعد اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کے سایہ کو ظاہر فرمایا. سائے سے اندازہ کرو, طاقتور سے طاقتور کا سایہ کوئی کام نہیں کر سکتا, لیکن غوث اعظم سایہ مصطفیٰ کا نام ہے, جس کے سائے کی شان کا یہ عالم ہے, اس کے وجود ناز کی شان کا